السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعات، ہمارا موضوع دفاع اسلام و رد شبہات جاری ہے۔ ہم نے اب تک ہمارے دروس میں کفار و مشرکین، ملحدین و مستشرقین کے اعتراضات کا جائزہ لیا جو وہ اسلام پر کرتے ہیں۔ اسی اعتراضات کے سلسلے کو ہم آگے بھی جاری رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے موضوع میں ہم الحاد کیا ہے، ملحدین کون ہیں، ان کے نظریات کیا ہے اور ان کے مقاصد کیا ہے، انہوں نے اسلام کو کیوں نشانہ بنایا، ایک مسلمان ان کا کس طرح سے مقابلہ کرے گا، اس کو بھی ہم بیان کریں گے، تاکہ بحیثیت مسلمان ہم اپنے مذہب کا بہت ہی احسن طریقے سے دفاع کر سکیں اور اپنے آپ کو ایک سچا مسلمان، سچا مذہبی شمار کر سکیں، ثابت کر سکیں۔ معزز سامعات، عصر حاضر کا اگر ہم جائزہ لیں تو یقیناً مسلم معاشرے کو نظریہ الحاد کا فکری چیلنج بھی درپیش ہے۔ الحادی فکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اور مسلم معاشروں کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا گہرائی کے ساتھ، یعنی کہ اس نظریے کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرے اور اسے سمجھ کر مدلل انداز اپناتے ہوئے نظریاتی میدان میں بھی اس موضوع پر گفتگو کرے، اور پھر جو بھی چیلنج کفار و مشرکین و ملحدین کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اسلام کو لے کر، اس کا پرزور رد کرتے ہوئے اس اعتراض کا تفصیلی جائزہ پیش کرے، تاکہ ہم اپنے مذہب کا بھی دفاع کر سکیں۔ واضح رہے کہ علامہ ابن منظور رحمہ اللہ یہ ملحد کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملحد اس شخص کو کہتے ہیں جو حق سے روگردانی اختیار کرے اور اس میں ایسی چیز کی آمیزش کرے جو اس میں نہیں ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ملحد اعتراض کرنے والوں کو کہا جاتا ہے، کسی مذہب کو نشانہ بناتے ہوئے اس پر اعتراضات کھڑے کرنا، جیسا کہ ان بدبختوں نے اسلام کو نشانہ بنایا، کیونکہ پہلے بھی ہم نے بیان کر دیا کہ اسلام ہی واضح دین ہے، سچا دین ہے جو رب تعالیٰ کی جانب سے تمام انسانوں کے لیے پیش کیا گیا۔ اب جانتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ خدا کا کوئی تصور موجود ہی نہیں، خدا یعنی الہ کا، خالق کائنات کا، اللہ رب العزت کا کوئی تصور ان کے نزدیک موجود ہی نہیں ہے، اور یہی ان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ، رسول اور آخرت، اس کا کوئی تصور نہیں، بس انسان اور جانور جو کہ زندگی گزار رہے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں، یعنی کہ یہ لوٹ کر اپنے خالق کی طرف نہیں جائیں گے، چاہے اچھے اعمال کرے یا برے اعمال کرے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بیشتر لوگ تھے جو کسی نہ کسی صورت میں اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن چند لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ رب العزت کی ذات کے ہی منکر تھے، جیسا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور یہ قیامت کے منکر یوں کہتے ہیں کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں ہے، ہم یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہم کو کوئی نہیں مارتا مگر زمانہ، اور ان منکروں کے پاس اپنے اس کہنے پر کوئی دلیل نہیں ہے، یہ لوگ تو محض خیالی باتیں کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے اس آیت میں لادینیت کا جواب یہاں صرف یہ دیا کہ ان لوگوں کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ فقط گمان کی بنیاد پر اندازے لگا رہے ہیں۔ اب ہم عصر حاضر کا جائزہ لیں تو آج کی دہریت کی حقیقت بھی یہی ہے، بلا ثبوت، بلا رائے کوئی بھی یہ اپنی باتیں بتا سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی پختہ دلیل نہیں، جیسا کہ عہد نبوی کے دہریوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی۔ مزید
یہ کہ اس کی تاریخ کیا ہے، یعنی کہ ان کا وجود کب سے ہے، اس کو بھی ہم جانیں گے کہ الہادی فلسفہ کوئی نیا نہیں ہے، اس کی تاریخ تو بہت پرانی ہے۔ آپ انبیاء اکرام کی سیرت کا جائزہ لیں تو اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود کا ذکر آتا ہے کہ وہ کہتا ہے انا احیی و امید کا دعویٰ کرتا ہے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جائزہ لے تو فرعون جیسا بدبخت کہتا ہے انا ربکم الاعلی، یہ نعرہ وہ بلند کرتا ہے۔ تو دراصل یہی باتیں نظریہ الحاد کی سوچ کو تقویت دیتی ہیں۔ قرآن مجید میں الحاد کا اشارہ اس طرح کیا گیا، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں، یعنی کہ جو اصل مفہوم ہے اس سے بدل دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں مذہب کے مقابلے میں الحاد و دہریت کا پھیلاؤ اس لیے بھی کم رہا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، جبکہ ملحد الحاد کے کبھی داعی نہیں رہے۔ اسی لیے ایک جانب توحید کے دعوے دار تھے اور دوسری جانب کسی نہ کسی صورت میں شرک پر عمل پیرا تھے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بڑے مذاہب میں صرف بدھ مت ہی ایسا مذہب ہے جس میں کسی خدا کا، کسی الہ کا، کسی خالق کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ الحاد کو باقاعدہ نظریے کے طور پر 17ویں صدی میں پیش کیا گیا۔ 17ویں صدی سے قبل سائنس کی تحقیق کا مقصد تحقیق کائنات تھا، لیکن 17ویں صدی عیسوی کے بعد سائنس کا مقصد تسخیر کائنات بن گیا، یعنی کہ کائنات کے بنانے والے کا مذاق اڑانا، اور پھر جو بھی مذاہب اس پر عقیدہ رکھتے ہیں ان کا مذاق بنا کر رکھ دینا۔ اور دھیرے دھیرے فلسفہ الحاد، یہ جو فلسفہ ہے، یہ فلسفہ اس طرح جدید بن گیا کہ لوگوں میں اس بات کو عام کر دیا گیا کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، انسان تو بس خود سے ہی اس کائنات میں وجود پا گیا۔ اس طرح کے نظریے کو پھیلایا گیا تاکہ لوگوں سے الہ کا تصور ان کے دلوں سے نکال کر ان کو ایک آزاد راہ پر چھوڑ دیا جائے، پھر وہ جس طرح چاہے زندگی گزاریں، چاہے وہ انسانوں کی طرح زندگی گزاریں یا پھر جانوروں کی طرح، کوئی فرق ان کے درمیان باقی نہ رہے۔ مزید الحاد پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ اب ہم اعتراضات کی طرف بھی بڑھتے ہیں، ایک ایک اعتراض یہاں پر ہم بیان کرتے جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ الحاد پر بھی ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ایک اور اعتراض جو کفار و ملحدین کی جانب سے آتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے واحد ہونے کی دلیل پیش کی گئی، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اس طرح سے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن قرآن مجید میں جمع کا صیغہ اللہ کے ساتھ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس طرح کا ایک اعتراض پیش کیا جاتا ہے۔ واضح رہے، اسلام سختی کے ساتھ توحید کا مذہب ہے، یعنی کہ اس میں شرک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ توحید پر ایمان رکھتا ہے اور اس بارے میں کوئی مصالحت گوارا نہیں کرتا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ رب العزت ایک ہے اور اپنی صفات میں بے مثل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اکثر اپنے بارے میں لفظ نحن کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مسلمان ایک سے زیادہ معبودوں پر ایمان رکھتا ہے۔ جمع کے صیغے کی دو قسمیں ہیں، متعدد زبانوں میں جمع کے صیغے کی بے شک دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے عددی جمع کا صیغہ جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ زیر بحث چیز تعداد میں ایک سے زیادہ ہے۔ دوسرا جمع کا صیغہ احترام کے لیے بولا جاتا ہے، جیسا کہ انگریزی زبان میں ملکہ انگلستان اپنا ذکر آئی کے بجائے وی کے ساتھ کرتی ہے۔ یہ انداز تخاطب رائل پلورل کے لیے، یعنی کہ شاہی صیغہ جمع کے الفاظ سے معروف ہے۔ بھارت کے بھی اس طرح سے بہت سارے جو بڑے بڑے نیتا ہیں وہ اس طرح سے اپنے آپ کو میں کے جگہ ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں جب اللہ رب العزت قرآن مجید میں اپنا ذکر کرتا ہے تو وہ اکثر نحن کا لفظ استعمال فرماتا ہے۔ یہ لفظ عدد کی جمع کو نہیں بلکہ احترامی جمع کو ظاہر کرتا ہے۔ توحید اسلام کے ستونوں میں ایک ستون ہے، ایک اور ایک
صرف معبود الہی یعنی کہ اللہ رب العزت کی ذات کا وجود بے مثل ہے، اور اس میں ایک مسلمان کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر سورہ اخلاص ہی پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ لہٰذا ہم یہاں پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ اس اعتراض کا ہم نے جائزہ لیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نحنو کا صیغہ گرچہ استعمال کیا ہو وہ احتراماً ہے، لیکن ایک سے زیادہ رب کی ذات موجود نہیں ہے۔ مزید اس طرح کے چھوٹے بڑے اعتراضات ہم ہمارے درسوں میں جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اور پھر الہاد پر بھی ہم ساتھ ہی ساتھ گفتگو کرتے جائیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ ہماری بہنیں یہ جان سکیں کہ ملحدین کے نظریات کیا ہیں، ان کے اعتراضات کیا ہیں، ان کے مقاصد کیا ہے، سب کا ہم انشاءاللہ تفصیلی جائزہ لیتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔